إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں بسایا اور اس پوری دنیا میں بے شمار مخلوقات کو بسایا. ان تمام مخلوقات کے درمیان مجھے آپ کو تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو کما حق ہوں اللہ کی بندوں تک پہنچایا. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے تمام دنیا کو اس بات کی خبر دی کہ سب سے بہترین، سب سے آگے اسلام میں رہنے والے لوگ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ میں سے وہ مہاجر اور انصار صحابہ تھے. والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر جو لوگ بھی ان کی پیروی کر کے پورے حسن سلوک کے ساتھ اور بہترین انداز میں ان کی پیروی کر کے آگے بڑھیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ کے یہاں یہی بڑی کامیابی ہے. معزز حاضرین، غور کرنے پر اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے المہاجرین کہا. مہاجر وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کو جب ضرورت پڑی اپنا سب کچھ قربان کیا، ہر قسم کی قربانی انہوں نے دی، جان کی، مال کی، ہر طرح سے، یہاں تک کہ کفار قریش نے طرح طرح کی جہاں تکلیفیں دی، ان تمام تکلیفوں، اذیتوں کو سہ کر بھی اسلام پر ڈٹے رہے. یہ صحابہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے بعد، رسول کے اعلان کے بعد مکہ چھوڑ کر کے اپنے گھر کو، اپنے رشتہ داروں کو، کاروبار کو، جان و ہر قسم کی قربانی دے کر، مال کی قربانی دے کر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے. ایسے صحابہ کو مہاجرین کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انصار کا ذکر کیا. انصاری وہ صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ مدینہ آ جائیں، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے، مال کے اعتبار سے ہو، زمین کے اعتبار سے ہو، جائیداد کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، ہم آپ کے ہر قسم سے مدد کریں گے. کیونکہ مکہ میں رہنا مسلمانوں کے لیے دشوار تھا. اب ایسے وقت میں جو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے، وہاں پر جنہوں نے نبی کا استقبال کیا، صحابہ کا استقبال کیا، مکہ سے آنے والے مسلمانوں کا استقبال کیا اور انہیں اپنے گھروں میں رکھا اور انہیں کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی، کاروبار کا راستہ دکھایا
اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے قربان کر دیا۔ ان صحابہ کو انصاری صحابہ کہا جاتا ہے، کیونکہ انصاری مددگار کو کہتے ہیں، مددگار کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے گویا مسلمانوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت میں مدد کی، ہر طریقے سے مدد کی۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو لوگ بھی صحابہ کے بعد ان کے راستے پر، ان کے راستے کی پیروی کر کر ان کی اتباع کرتے ہیں، قیامت تک آنے والے تمام لوگ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں صحابہ کے بعد تابعین کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعض جمہور مفسرین نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ نہ صرف تابعین بلکہ تابعین کے بعد جتنے لوگ بھی ان صحابہ کی روش پر چلیں گے، ان صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، صحابہ نے اسلام کے لیے جس طریقے سے قربانی کی اور جیسے انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، جو لوگ بھی صحابہ کی پیروی کر کے ان کے راستے پر چلیں گے، ان سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہی کیوں نہ ہو یا بڑی سی بڑی نیکی ہو، اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا، کہا کہ یہ صحابہ جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، پھر ان کے راستے پر آنے والے جتنے لوگ قیامت تک ان کے راستے پر چلیں گے، ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اونچے اونچے جنتوں میں ان کو اللہ تعالیٰ قائم رکھیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں بات ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، حقیقت میں کامیابی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے انہی صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی دل کی کیفیات، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی مدح میں، ان کی تعریف میں اللہ رب العزت نے بہترین کلام کہا اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ یہ دراصل اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ مکہ جانا چاہتے تھے عمرے کی غرض سے، لیکن کافروں کی جانب سے روک دیا گیا۔ قریش نے کہا کہ داخلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ اگریمنٹس مسلمانوں کے درمیان اور کفار قریش کے درمیان ہوا۔ اس اگریمنٹ کے درمیان ابھی اگریمنٹ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے مکہ میں بات کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا تاکہ جائیں، اور کیونکہ وہاں کی مشہور شخصیت تھے اور لوگوں کی زیادہ پہچان لوگوں میں جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ جب گئے تو کافی دیر ہو گئی، واپس نہیں لوٹے، اور یہ افواہ پھیل گئی تھی مسلمانوں میں کہ گویا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس بات پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے اور ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آج جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے اس وقت تک مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے بیعت کی، تمام صحابہ نے ہاتھ بڑھا کر کے بیعت کی اور سب نے اقرار کیا کہ ہاں جب تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا ہم بھی مدینہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ انتقام اور اس جذبے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں اس طرح ذکر کیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر اے نبی بیعت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دل کی کیفیت کو جانتا تھا کہ کس خلوص کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اور کس طریقے سے آگے بڑھ چڑھ کر کے آپ کا ایک حکم صحابہ آگے بڑھ کر کے آ جایا کرتے تھے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العزت نے ان پر سکون و اطمینان نازل کر دیا۔ ایسے پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو کر ان کو، اللہ نے ان پر اطمینان اور سکون نازل کر دیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور جیسے صلح حدیبیہ سے مسلمان واپس لوٹے، خیبر جو بڑا علاقہ تھا وہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے فتح کروا دیا۔ یعنی ایک پیشن گوئی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس آیت میں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی دل کی کیفیت کا تذکرہ کر کے صحابہ کی تعریف کی، اور یہ صحابہ اتنے اونچے مقام کے تھے اللہ کی نظر میں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں اس وقت کیا جذبہ تھا۔ کیا وہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہے تھے، یا صرف یہ کہ اب بات چل رہی ہے، اب اگر میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تو لوگ مجھے برا جانیں گے اس لیے ہاتھ بڑھا دیتے؟ نہیں،
صحابہ کرام نے پورے خلوص کے ساتھ پورے دل کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت جس میں اللہ رب العزت نے سورہ فتح ہی کی آیت ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کی تعریف کی جا رہی، صحابہ کے سلسلے میں ان کی خصوصیات یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ان کے آپس کے تعلقات بڑے رحم دلانہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کی عزت و توقیر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا تراہم رکعا سجدا، جب آپ ان کو دیکھو گے صبح و شام رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں تم انہیں پاؤ گے، رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں پاؤ گے۔ کیوں ہے یہ حال؟ کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس کا فضل حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رضامندی حاصل کر سکے۔ اسی لیے یعنی اللہ نے یہ تعریف کی کہ صحابہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں یہ نماز کے بڑے پابند تھے، ان کو آپ رکوع کی حالت میں دیکھیں گے، ان کو آپ سجدوں کی حالت میں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہا کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار نظر آتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار، سجدوں کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ یعنی یہ صحابہ کرام نہ صرف فرائض بلکہ سنن میں بھی خصوصاً قیام اللیل کی پابندی کیا کرتے تھے، جس سے ان کے چہرے روشن ہو چکے تھے اور اللہ نے ان کی تعریف کی۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کی مختلف ان 3 آیتوں کو بیان کرنے کا مقصد آپ کے سامنے یہ تھا، یہ تمہیداً آپ کے سامنے ان آیتوں کو بیان کیا گیا۔ جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یا چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، بطور خاص اس مہینے میں کچھ ایسے افراد، کوئی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو اپنے آپ کو برائے نام مسلمان تو کہتا ہے لیکن صحابہ اکرام کے سلسلے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، کیا ابو بکر، کیا عمر، کیا عائشہ، اس طریقے سے انہوں نے صحابہ کی تقسیم کر رکھی ہے اور صحابہ کو گالی دینا اپنے لیے بڑی فضیلت کی بات سمجھتے ہیں، اجر و ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں، مقدس ہستیاں، کہ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس قرآن کریم میں جو قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی تعریف کی ہے، جو کہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ معزز حاضرین، صحابی کسے کہتے ہیں؟ مختصر انداز میں جو بڑی مشہور تعریف ہے وہی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، انہوں نے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہر وہ شخص ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کیا ہو، ایمان رہا ہوں، مومن رہا ہوں، مسلمان رہا ہوں، اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی سے اس کی ملاقات ہوئی ہو اور اسلام ہی کی حالت پر اس کی وفات ہو گئی ہو۔ اس تعریف سے تمام کافر نکل گئے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، تمام منافق نکل گئے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صحابہ کی تعریف میں کافروں کو یا پھر اسی طرح منافقوں کو شمار کر لیا جائے۔ جو صدق دل سے، پورے سچے دل سے ایمان لایا ہو اور ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں جس کی وفات ہوئی ہو، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین میں تمام انسانوں کو دیکھا اور ان تمام انسانوں میں سب سے عمدہ دل، سب سے پاکیزہ دل، سب سے سچا اور اچھا دل اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مقرر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام دیگر بندوں کے دلوں کو دیکھا، ان تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کو صحابہ کے دل بڑے پسند آئے، صحابہ کے دل جو بڑے پاکیزہ تھے، بڑے جذبے سے سرشار تھے، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے اللہ کے نبی کے گویا وزیر بنا دیا، جنہوں نے اسلام کے لیے تمام قربانیاں دی، دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی انہوں نے دی۔ معزز حاضرین، جس طرح اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطہ ہیں، ایسے ہی امتیوں اور نبی کے درمیان ہمارے لیے واسطہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے فرامین کو
اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کو ہم تک پہنچایا صحابہ کرام نے۔ تو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان اللہ کے نبی واسطہ ہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی امتوں کے درمیان یہ صحابہ کرام واسطہ ہیں۔ معزز حاضرین، شریعت جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اپنے دین کو ہم شریعت کہتے ہیں، یہ دراصل قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے۔ قرآن اور حدیث کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ وحی الہی جو بھی قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں، غور کر کے دیکھیں، تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہے، یہ صحابہ کرام کے مسائل تھے، صحابہ کرام کے ایشوز تھے، ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، کوئی حادثہ پیش آیا، میاں بیوی کے درمیان کچھ مسائل آئے ہوں، یا رشتہ داروں کے درمیان، یا مسلمانوں اور کافروں کے کچھ مسائل پیش آئے ہوں، اس وقت کے جو صحابہ تھے، صحابہ کے اوپر جو مسائل اور حادثات پیش آئے، گویا کہ ان مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں کو نازل کیا۔ یہ صحابہ اکرام کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب کبھی بھی صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، فوراً بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس ہی آیا کرتے، کبھی اپنی مرضی سے کبھی انہوں نے دین پر عمل نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں کہ اب کیا جائیں گے، کیا پوچھیں گے، ہمارے پاس تو علم آ چکا ہے، ہم خود جو ہے علم والے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری عربی زبان کی مہارت ہے، اس کے بعد ہم کیوں علم حاصل کریں۔ صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ بڑے بڑے علماء ہونے کے باوجود بھی چھوٹا سا مسئلہ پیش آتا، جب تک اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگ جاتی اس وقت تک اس کام پر عمل نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کی خصوصیات تھی۔ معزز حاضرین، صحابہ کا ایمان اتنا اونچا تھا، اتنا پاکیزہ تھا، اتنا سچا اور صاف تھا کہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے لیے بھی صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا، صحابہ کرام کے معیار کو بنایا، بتایا کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، حقیقی مومن بننا چاہتے ہو، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، جو محمد کے ساتھی ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ سے اللہ نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ تمام نہ صرف اہل کتاب کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں، جس طریقے سے صحابہ کرام اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہتے تھے، اس طریقے سے جب تک کسی مسلمان کے اندر جذبہ نہیں پیدا ہو جائے گا، اس وقت تک اس کا ایمان اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہے۔ فقد اہتدوا، اگر صحابہ کے راستے پر آ جائے انسان تو کامیاب ہو جائے گا، ہدایت پالے گا۔ معزز حاضرین، قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے، نہ صرف رمضان میں بلکہ عام دنوں میں بھی قرآن کریم کو اٹھا کر کے پڑھی، اس کی تلاوت میں ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں، ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا مختلف صورتوں اور مختلف آیتوں میں اپنے کلام مقدس میں صحابہ کرام کی تعریف کی۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک المؤمنون حقا، یہی حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام کے لیے جو سرٹیفکیٹ دیا تھا، جو کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کئی بار ان کو خود اپنی زندگیوں میں جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی، بشارتیں سنائیں۔ عشرہ مبشرہ، 10 بڑے صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے بارہا اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی۔ ان کے علاوہ کئی ایسے صحابہ بدری صحابہ ہیں، اور اس طریقے سے فتح مکہ میں موجود ایسے مختلف مقامات پر، مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ بتائیے اتنی پاکیزہ ہستی کس کی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی کی تربیت میں رہنے والے لوگ تھے، یہ صبح و شام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، ہر قسم کی تربیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی، اور اسی لیے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے لوگوں، اے میرے امتیوں، یاد رکھنا قیامت تک صحابہ کا مقام وہی ہوگا جو میرے زمانے میں تھا۔ خیر الناس قرنی، کہا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ۔ دنیا میں چاہے جتنے لوگ آئیں، پچھلی امتوں میں بھی اللہ رب العزت نے امت محمد کو مقام عطا کیا، اور پوری امت محمدیہ میں صحابہ کرام کا مقام بڑا اونچا ہے، صحابہ کرام کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ یاد رکھو اے لوگوں، میرے صحابہ کو گالی مت دو،
ला तसुब्बु अस्हाबी, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ मंसूब किया इन लोगों को, इन शख्सियतों को, इन जिंदगियों को अपनी तरफ मंसूब किया। कहा कि मेरे सहाबा को, मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को गाली ना देना, इसलिए कि अगर तुम में से कोई शख्स, चाहे हो सकता है उसके पास खूब मालो दौलत हो और वो ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके सहाबा इकराम के मकाम को हासिल करना चाहे, तो याद रख लो, ये बात कान खोल करके सुन लो कि सहाबा ने अपने जमाने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहते हुए एक मुद यानी 2 हथेलियां मिलाने के बाद जो मिकदार बनती है, जो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, उसका भी बदला नहीं चुका सकते, ना उसका आधा बदला चुका सकते हैं। उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके भी कोई सहाबा इकराम की आधी हथेली तक जो है नहीं पहुंच सकता। जो उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, जो इस्लाम के लिए खर्च किया, आज के दौर का इंसान, उहद पहाड़ कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, आपको मालूम है? अगर इसकी मसाफत देख ली जाए तो 8 किलोमीटर है। इसको पूरा अगर आप एक चक्कर लगा कर आना चाहते हैं तो 8 किलोमीटर इसकी मसाफत है। इतनी बड़ी मिकदार खर्च करने के बाद, सोना खर्च करने के बाद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा ने जो खर्च किया है उसकी आधी मुट्ठी को भी नहीं पहुंच सकते। इतना बड़ा और ऊंचा मकाम सहाबा इकराम का है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के दौर के लिहाज से जिस तरीके से फितने बड़े उमड़ करके आ रहे हैं, आज का दौर फितनों वाला दौर है। हर ऐरा गैरा नत्तो खैरा, जिसको जो चाहे अपने इल्म के बदौलत जो कुछ उसने पढ़ लिया और जो कुछ नहीं जानता है, इन सब को मिला करके कभी कभार सहाबा इकराम के सिलसिले में गुस्ताखी करता नजर आता है। अपनी जबान को जबान दराज करने लगते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सहाबा से अकीदत, सहाबा से मोहब्बत, उनका अदब व एहतराम हर मुसलमान पर जरूरी है। ये ईमान की अलामत है। सहाबा से जिसको मोहब्बत नहीं है, सहाबा से जिसको बुग़्ज़ है, याद रखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, शरीयत ने उसको मुनाफिक कहा है, शरीयत ने उसको काफिर कहा है जो सहाबा इकराम से मोहब्बत नहीं करता है। सहाबा इकराम की इज्जत जिसके दिल में ना हो वह हकीकी मोमिन नहीं हो सकता है। अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत अगर कोई है, सहाबा इकराम है। अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत सहाबा इकराम हैं। नबी की सोहबत का शरफ इन सहाबा को मिला। शमए रिसालत से इन्होंने इल्म हासिल किया, फैज़याब होते रहे। गोया यूं कह लें कि ये अल्लाह के नबी के मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह के नबी के शागिर्द हैं, जिन्होंने सुबह शाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह करके इल्म सीखा, दीन सीखा। अजीम कुर्बानियां इन्होंने दी, कठिन मरहलों में भी साबित कदम रहे और कभी अल्लाह के नबी का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इतनी अजीम शख्सियतों को सुन लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, हमारी आज की हालत यह है कि हम अपने दीन को नहीं जानते हैं, अपनी तारीख को हम नहीं जानते हैं, सहाबा की शख्सियतों को नहीं जानते हैं। देखा अगर जाए तो आज के हमारे नौजवान या बड़े लोग भी, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स के नाम उन्हें याद हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स के नाम याद हैं, किसने कितना रिकॉर्ड बनाया, किसका क्या रिकॉर्ड है, किसका क्या लेवल है। कई ऐसे फिल्मी अदाकारों और अदाकाराइयों के नाम उनको याद हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान होने के बावजूद हमसे पहले जो सबसे बेहतरीन मुसलमान गुजरे, जिनके तरीके पर चलने पर हमें कामयाबी मिलने वाली है, हमें उनके नाम याद नहीं है, हमें उनके नाम याद नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पर आप शायद कई शॉर्ट्स वीडियोस देख रहे होंगे, जिनमें अल्लाह के नबी के नाम आज हमारे नौजवान नहीं बता पा रहे हैं। अल्लाह के नबी का नाम पूछने वाला है, पूछ रहा है कि नबी का नाम बताओ, कहता है नबी है, रसूल है। अरे उनका मकाम है, वो नाम क्या है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का? सहाबा के नाम नहीं मालूम है, खुलफाए अरबा के नाम नहीं मालूम है, अंबिया के नाम नहीं मालूम है। बड़े डिग्री होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी बातें करते फिरते हैं लोगों में। अगर कह लिया जाए तो दुनिया के सिलसिले में काफी नॉलेज होगी इनको, लेकिन जहां अपने दीन की बात है, अंबिया की बात है, फरिश्तों की बात है, याद रखें यह सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये बात बड़े गौर से सुनो, यह सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, यह हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम अपने नबियों का नाम याद रखें, हम अपने सहाबा का नाम याद रखें, हम अपने सहाबा के बाद आने वाले जितने लोग थे, अइम्मा, मुहद्दिसीन, ताबिईन, तबे ताबिईन, इनके बारे में हमें मालूमात रखना चाहिए। इससे हमारी जिंदगी संवर जाती है, इससे हम कामयाब होंगे। यही बात अल्लाह ताला ने इस आयत में फिर फरमाई, जो सूरह तौबा के आयत नंबर 100 मैंने आपके सामने पढ़ी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जो लोग भी सहाबा के सिलसिले में अपनी ज़बानें दराज करते हैं, और आज तो सोशल मीडिया का जो आज़ाद माहौल और आज़ाद मैदान लोगों को मिल गया है, कोई भी अपने प्लेटफॉर्म पे बैठकर कभी अबू हुरैरा की शान में, कभी मुआविया की शान में, कभी फला सहाबी की शान में, कभी आले बैत की आड़ में लोगों ने सहाबा इकराम को तकसीम किया है।
نعوذ باللہ معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی زندگی میں صحابہ کی اس طرح سے تقسیم نہیں کی تھی۔ اتنی بڑی بڑی اور گھناؤنی باتیں صحابہ اکرام کے سلسلے میں کہتے ہوئے لوگوں کی زبانیں نہیں کتراتی۔ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں تو مسلمان تھے، جیسے نبی کا انتقال ہو گیا سب کے سب مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، سب کے سب اسلام چھوڑ کر کے چلے گئے، یہ منافق تھے۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام کے سلسلے میں اپنی گندی زبانیں دراز کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ پر اعتراض اٹھانا، صحابہ کی برائی بیان کرنا، دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر آواز اٹھانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ نے اپنی جانیں گنوا دی۔ آج تھوڑے پیسے کیا اسلام کے لیے خرچ کرنے کی بات آئے، مدرسوں میں خرچ کرنے کی آ جائے، مساجد کے لیے لگانے کی بات آئے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے آ جائے، لوگوں کے کلیجے چیرے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں صحابہ کرام نے ہر قسم کی قربانی دی، مکہ کے ابتدائی دور میں جہاں ابھی مسلمانوں کی غربت چل رہی ہے، فقیری چل رہی ہے، اس وقت بھی اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو خرچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ صحابہ اکرام نے اپنے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مزدوری کی، لوگوں کے سامان اپنے پیٹھوں پر اٹھاتے اور جو مزدوری ملتی وہ اللہ کر کے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے۔ خرچ کرنے کا جذبہ ایسا کہ کام کرو تو خرچ کرنے کے لیے، اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام تھے۔ اور آج ہمارے پاس کیا تھوڑی دولت آ گئی، تھوڑی شہرت آ گئی، تھوڑا سا نام کیا ہو گیا، پھر ہم صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنی زبانیں دراز کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو رک جانا چاہیے۔ کس نے حق دیا کہ صحابہ کرام جیسے مقدس ہستیوں کے سلسلے میں اپنی زبانیں کھول سکو؟ کسی نے حق نہیں دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی تعریف کردہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں کی کیفیت اللہ رب العزت نے بیان کی، جو علیم بذات الصدور ہے، جو ہر انسان کے دل میں آنے والے خیال کو جاننے والی ذات ہے۔ اس نے صحابہ کی گواہی دی کہ ان کے دلوں میں کیا کیفیت تھی، وہ کیسے اسلام پر عمل کرتے تھے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ باتیں بتائیں، صحابہ کرام کی تعریف کی اور فرمایا، اور صحابہ کرام پر زبان دراز کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، صحابہ کے سلسلے میں برا بھلا کہنے والوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو بھی میرے صحابہ کو گالی دے گا، جو بھی میرے صحابہ کو گالی دے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں۔ اتنی بڑی شناعت، اتنا بڑا سنگین جرم ہے یہ کہ جس پر اللہ رب العزت کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ معزز حاضرین، وہ ذات پر قربان ہو جائیں، ایسی ہستیوں پر قربان ہو جائیں کہ جن کے دفاع میں خود سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے خود کلام کیا، اللہ رب العزت نے خود ان کا دفاع کیا۔ جب منافق یہ کہتے، کافر یہ کہتے، انؤمن کما آمن السفہاء، انؤمن کما آمن السفہاء، صحابہ جا کر یہ کہتے کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام لاؤ، تو کافر اور منافق کیا مذاق کرتے معلوم ہے؟ کہتے کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو پاگل کی طرح ایمان لے کے نبی کے ساتھ پاگل پن کی طرح جا کر کے نبی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا الا انہم هم السفہاء، یہی حقیقت میں ایک پاگل ہیں جو صحابہ کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا دفاع، ان کا ڈیفنس اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے کیا، قرآن کریم کے آیت کے ذریعے سے کیا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے اس قسم کے لوگ جو صحابہ کے سلسلے میں غلط لکھتے ہیں، غلط بولتے ہیں، ایسے لوگوں کو روکنے کی ضرورت ہے اور انہیں ان گھٹیا حرکتوں سے روکنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اس کے علاوہ جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس ماہ میں بھی جس طرح سے شہادت حسین کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، شہادت حسین کے معاملے کو لے کر کے جس طریقے سے ماتم کا ماحول بنایا گیا ہے، یا پھر محرم کے مہینے کو سوچتے ہی ہمارے ذہنوں میں کالے کپڑے اور ماتم کرتے ہوئے، اپنے پیٹوں کو کوٹتے پیٹتے ہوئے، اپنے گالوں کو پیٹتے ہوئے لوگوں کا منظر ہمارے تصور میں آتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت معزز ہے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا چہیتا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے اس مہینے میں رکھے جانے والے روزے ہیں۔ اس طرح سے اس مہینے میں رکھے گئے یہ روزہ عاشورہ کا روزہ، اللہ کے نبی نے کہا تحسبوا علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ ایک دن کا روزہ یا عاشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کرنے کے کام بہت ہیں، لیکن ایسے کاموں کو لوگوں نے ایجاد کر لیا اسلام کے نام پر جس کا تعلق اسلام سے کچھ نہیں ہے۔ یہ نوحہ کرنا، یہ ماتم کرنا، یا خصوصاً شہادت حسین کے بعد شہادت حسین کے معاملے کو لے کر کے اس کو بڑا چڑھا کر کے لوگوں میں پیش کرنا اور گریہ ازاری کرنا، ماتم کرنا، تعزیہ داری کرنا، یاد رکھیں
حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، نہ ہی حسین رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شہید ہیں، نہ ہی وہی آخری شہید ہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا بڑی بے دردی سے، یہاں تک کہ قاتل نے جب اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی نے اسے کہہ دیا کہ تم میرے سامنے مت آنا، جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے حمزہ کی بے دردانہ موت یاد آتی ہے۔ یہ حالت تھی صحابہ کرام کو، اس طریقے سے شہید کیا گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ 22 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، گھر کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا، 22 دن تک گھیرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس حالت میں آ کر کے انہوں نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ اس طریقے سے علی رضی اللہ عنہ، خود حسین کے والد محترم، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ کیا ان کی شہادتیں نہیں ہیں؟ کیا صرف حسین کی شہادت ہی شہادت ہے؟ معزز حاضرین، اگر شہید بھی کیا گیا ہو، بلا شک یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ بات ہے، یہ المناک واقعہ ہے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نواز رسول کو شہید کیا گیا اور مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا۔ یہ دراصل کوفیوں کی سازش تھی، اور ان کی سازش کا، ان کے فتنے کا شکار حسین رضی اللہ عنہ ہوئے، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا بلا شک، لیکن ان میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ مقام، شہادت کا مقام حاصل کر گئے۔ نبوت کے بعد، صدیقین کے بعد جن کا مقام اللہ نے بتایا وہ شہداء ہیں، قیامت تک ان کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں محفوظ رہتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت حسین کے پاداش میں اور اس کے نظریے سے لوگوں کو جس طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے، آل بیت سے محبت کی آڑ میں کفر و شرک کیا جا رہا ہے۔ کوئی یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے، کوئی یا حسین کے نعرے لگاتا ہے، اسے اللہ کو پکارنا یاد نہیں ہے۔ یہ کھلا شرک ہے معزز حاضرین، یہ کھلا شرک ہے۔ آج کئی ایسے شارٹ ویڈیوز ہمارے نوجوان بھی بناتے ہیں جس میں کئی ایسی چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ایسے نعرے لگاتے ہوئے ان کی زبانیں کبھی نہیں کتراتی ہیں۔ یہ کھلا شرک ہے، لہٰذا اس سے محفوظ رہنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس طرح سے سعودی عرب کی ایک خاتون جو کسی بیماری میں مبتلا تھی، ہر طرح سے اس نے اپنا علاج کروایا لیکن علاج نہیں ہوا۔ کسی نے کہا کہ اگر عراق چلی جاؤ تو شاید وہاں تمہارا علاج ہو جائے گا۔ کہنے والے نے کسی مقصد سے کہا اور اس کو لگا کہ واقعتاً شاید وہاں کوئی ڈاکٹر ہوگا اور اچھا علاج ملتا ہوگا، چلی گئی۔ جب عراق کو پہنچی، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو روضہ ہے حسین رضی اللہ عنہ کو وہیں دفن کیا گیا ہے، ان کا مقبر، ان کا مقبرہ وہیں ہے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ سعودیہ سے آئی ہوں، علاج کے لیے آئی ہوں، جاؤ یہاں مقبرے پر جاؤ، مانگو جو مانگنا ہے، ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا مل جاتی ہے، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، ہر نظر پوری ہو جاتی ہے، ہر چیز قبول ہو جاتی ہے۔ گویا کہ قبر حسین کی طرف اشارہ کر کے کسی نے کہا، اس نے کہا کہ تم تو حسین کے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہو، ہمارے پاس تو ان کے نانا ہے، ہمارے پاس تو حسین کے نانا ہے، مانگنا ہوتا تو ان سے سب کچھ مانگ لیتے، ہمیں حسین کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے لگا کہ یہاں کوئی ڈاکٹر ہوگا اور تم مجھے شرک کی دعوت دے رہے ہو، مجھے شرک کی اور کفر کی دعوت دے رہے ہو۔ ہم وہی کریں گے معزز حاضرین جو حسین کے نانا نے کہا ہے۔ حسین کے نانا نے کہا کہ اس مہینے کی عظمت ہے، اس مہینے کو اللہ نے حرمت والا بنایا، ادب و احترام والا مہینہ بنایا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے روزے رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اس میں روزے رہتے، اپنے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں اور ایک سال کے گناہوں کو مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ معزز حاضرین، یہ پھر ایک خوشی کا مہینہ ہے نہ کہ ماتم کا۔ ٹھیک ہے، شہادت حسین پر ہمیں سوگ منانا چاہیے، وہ 3 دن تک کی گنجائش، سوائے بیوی کے شوہر کے انتقال پر اسے 4 مہینے 10 دن کا سوگ اور ماتم منانے کا حکم دیا گیا، لیکن ماتم بھی وہ نہیں جو جاہلیت کا طریقہ ہے، گال پیٹے جائیں یا پیٹ پر کوڑے مارے جائیں۔ یاد رکھیں، صحابہ کے سلسلے میں گندی زبانیں کھولنے کی وجہ سے اللہ نے سزا دی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر کوڑے مار رہے ہیں، یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس طرح سے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے، ان شرکیات سے، کفریات سے، بدعات و خرافات سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور بطور خاص اس مہینے میں صحابہ اکرام کے سلسلے میں جس طریقے سے لوگوں کا نظریہ ہے، صحابہ کے سلسلے میں برائی بیان کی جاتی ہے، ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور امتی ہونے کے ناطے صحابہ اکرام کے سلسلے میں ان کی تعریفات کو پڑھنا، ان کی زندگیوں کو پڑھنا، ان کی شخصیتوں کو جاننا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھیں، جب خاتمہ حسن خاتمہ نصیب کریں، اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی عزت و احترام کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی نبی سے، دین سے، اللہ سے اور صحابہ اکرام سے محبت پیدا فرمائے۔ اللہ جب خاتمہ حسن خاتمہ ہو، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔